بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقانیہ اول کے عزیز طلباء و طالبات، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب کے بہت ہی مخلص مربی اکرم فرما چیئرمین جناب عبدالقیوم انصاری صاحب نے آپ سب کے لیے آن لائن کلاسز کا اہتمام کیا ہے، جس کے لیے ہم سب ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنی بڑی پہل کی اور آپ لوگوں کے لیے اس لاک ڈاؤن کی حالت میں بھی، اس صورت اور اس پوزیشن میں بھی آپ کی تعلیم و تعلم کے سلسلے کو جاری رکھا اور ایک حد تک آپ کے تعلیمی نظام کو قائم رکھنے میں کوشش کی۔ عزیز طلبہ، دو چار روز سے آپ کا سبق نہیں ہو رہا تھا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ بھی عید منا رہے ہوں گے اور ہم بھی عید منا رہے تھے، جس کے لیے ہم سب سے پہلے تو آپ کو عید سعید کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ برکیف عزیز طلبہ، آپ کا جو میں سبق پڑھا رہا ہوں کئی روز سے، اور اس میں جو آپ کے فقہ میں جو آپ کی کتاب ہے وہ مختصر القدوری ہے، اور کتاب البیوع سے آپ کا سبق ہے، لیکن ہم پہنچے ہوئے ہیں کتاب الاجارہ کے اندر، یعنی کرائے پر کوئی چیز کو لینا ہے تو کیسے لینا ہے، کیا ہے نہیں ہے، یہ سبق ہو چکا ہے، ایک دو سبق تو ہو چکا ہے۔ آج ہم لوگ پہنچے ہیں کتاب الاجارہ کے بالکل آخر میں۔ اس کی کیا شکل ہوگی؟ دراصل ایک مسئلہ یہاں پر ہے اور وہ اختلافی مسئلہ ہے۔ اس میں صاحبین کا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، یعنی استاد اور شاگرد کا اختلاف ہے۔ اس میں کیا اس کی شکل ہوگی؟ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں وَإِنْ قَالَ إِنْ سَكَنْتَ فِي هَذِهِ الدُّكَّانِ عَطَّارًا بِدِرْهَمٍ فِي الشَّهْرِ وَإِنْ سَكَنْتَ حَدَّادًا بِدِرْهَمَيْنِ جَازَ وَأَيُّ الْأَمْرَيْنِ فَعَلَ اسْتَحَقَّ الْمُسَمَّى فِي عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْإِجَارَةُ فَاسِدَةٌ۔ مسئلہ یہ ہے، جیسے ایک کمرہ ہے، آپ مجھے کہیں کہ آپ مجھے یہ کمرہ دے دیجئے، میں اس میں دکان کروں گا، تو میں نے کہا کہ دیکھیے ایسا کیجئے، اس میں آپ اگر کسی عطر فروش والے کو دکان کروائیں گے یا عطر کی آپ دکان کھولیں گے تو آپ کو 10 روپیہ لگے گا مہینہ۔ اگر آپ اس میں لوہار وغیرہ کا کام کریں گے تو آپ کو 20 روپیہ لگے گا اس کا بھاڑا۔ بات فائنل ہو گئی، یہ تو فائنل ہو گئی۔ اب اختلاف اس میں ہے کہ اس کو یہ اجارہ صحیح ہے نہیں، یعنی یہ کرائے پر دینا صحیح ہے کہ نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ بات واضح ہو گئی ہے، اگر آپ یہ بزنس کا والا کام کریں گے، یہ کام کریں گے تو اتنا پیسہ دینا ہوگا مہینے میں، اگر یہ کام کریں گے تو آپ کو اتنا دینا پڑے گا۔ بات بالکل واضح ہے، کوئی مجہول بات نہیں ہے، کوئی پوشیدہ بات نہیں رہی، اور جب معاملات کے اندر کوئی پوشیدگی باقی نہ رہے تو معاملات درست ہوا کرتا ہے۔ صاحبین ان کے شاگرد ہیں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اجارہ فاسد ہے۔ کیوں اجارہ فاسد؟ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی آپ نے کر دیا ہے، لیکن وہ کیا کرے گا، عطر بیچے گا اس میں یا اس میں لوہار والا کام کرے گا، ابھی یہ واضح نہیں ہے۔ جب وہ کرے گا اس ٹائم واضح ہوگا کوئی یہ فلاں کام کر رہا ہے، تو ابھی جس ٹائم وہ معاملات ہو رہا ہے اس ٹائم یہ واضح نہیں ہے، لہذا اس صورت کے اندر یہ اجارہ یعنی کرائے پر دینا اس دکان کو صحیح نہیں ہے۔ اس عبارت کے اندر اسی مسئلے کو بتلایا گیا، ہم اس کا آپ ترجمہ کر دیتے ہیں آپ کو۔ اگر کسی نے کہا کہ آپ اس دکان کے اندر کسی عطر فروش کو، عطار کو آپ ٹھہرائیں گے تو ہر مہینے میں 1 درہم دینا ہوگا۔ وَإِنْ سَكَنْتَ حَدَّادًا، اگر آپ اس میں کسی لوہار کو ٹھہرائیں گے تو فَبِدِرْهَمَيْنِ جَازَ، تو 2 درہم ہوگا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جَازَ وَأَيُّ الْأَمْرَيْنِ فَعَلَ اسْتَحَقَّ الْمُسَمَّى فِيهِ، لہذا دونوں کاموں میں سے جو بھی کام کرے گا تو اسی کے مطابق اس کا حقدار ہوگا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وقال رحمہ اللہ تعالی الإجارۃ فاسدۃ، صاحبین کہتے ہیں یہ اجارہ فاسد ہے۔ مطلب یہ کیوں فاسد ہے؟ اس وجہ سے کہ ابھی واضح نہیں کہ وہ کیا کرے گا، وہ عطر بچوائے گا یا اس میں لوہار والا کام کرے گا، یہ واضح نہیں ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ پھر آگے مسئلہ بیان کر رہے ہیں صاحب کتاب کہ مکان کرائے پر دیتے ہیں لوگ عام طور پر، تو دینا کیسا ہے، کس طرح سے دینا صحیح ہوگا، کس طرح دینا صحیح نہیں ہوگا، اسی مسئلے کو بیان کر رہے ہیں۔ کیا ہے؟ وَمَنِ اسْتَأْجَرَ دَارًا كُلَّ شَهْرٍ بِدِرْهَمٍ فَالْعَقْدُ صَحِيحٌ فِي شَهْرٍ وَاحِدٍ وَفَاسِدَةٌ فِي بَقِيَّةِ الشُّهُورِ إِلَّا أَن يُسَمَّى جُمْلَةَ الشُّهُورِ وَمَعْلُومَةً۔ مسئلہ یہ ہے کہ صاحب کتاب نے کہا کہ کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ یہ مکان میں آپ کو کرائے پر دے رہا ہوں اور 100 روپے میں دے رہا ہوں، تو کرے کہ 1 مہینہ میں صحیح ہے
اور بامقیہ مہینہ میں یہ کیا ہو جائے گا؟ فاسد ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس نے صرف کیا ہے؟ ایک مہینہ کہا ہے، ایک مہینہ ہی کہا ہے، چنانچہ اگلے مہینے میں جو کرائے پر لیا مکان وہ کرایہ دینے سے انکار بھی کر سکتا ہے، یا اسی طرح جس نے کرائے پر دی اس کا مکان ہے وہ کرایہ لینے سے انکار بھی کر سکتا ہے، اختیار ہے، کیونکہ اجارہ فاسد ہو چکا ہے۔ لیکن اگر تمام مہینے کو بیان کر دے، مثال کے طور پر ایک ہی بار میں یہ کہا کہ بھائی ایسا کرو کہ مجھے 2 سال کے لیے دے دو کرائے پر، اور پرتی ایک مہینہ ہر مہینے اتنا اتنا اس کا کرایہ ہوگا، تو یہ صحیح ہے۔ اسی کو صاحب کتاب کہہ رہے ہیں ومن استاجر دارا كل شهر بدرهم فالعقد صحیح، کہ جو شخص کسی گھر کو کرائے پر دے کہ ہر مہینہ 1 درہم میں، تو عقد صحیح ہے 1 مہینے میں، اور فاسد ہو جائے گا بقیہ تمام مہینوں کے اندر۔ فاسد ہونے کا مطلب وہی ہے کہ جو کرائے پر دینے والا وہ کرایہ لینے سے انکار بھی کر سکتا ہے، اور اسی طرح وہ جو کرائے پر ہے وہ کرایہ لینے سے انکار بھی کر سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ تمام مہینے کو بیان کر دے تو اب صحیح ہو جائے گا، یعنی یہ کہہ دے کہ بھائی مجھے 2 سال کے لیے 3 سال کے لیے آپ کرایہ پر دیجیے، تو اس سے صحیح ہو جائے گا۔ لیکن صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ بات تو ہوئی تھی 1 ہی مہینے کی، لیکن دوسرا مہینہ بھی شروع ہو گیا، اور دوسرا مہینہ آنا شروع کر دیا، اور دوسرے مہینے میں کرایہ دار نے انکار بھی نہیں کیا، یعنی کرایہ دار نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میرا مکان خالی کرو، اور اس کے بعد کرایہ پر رہنے والے آدمی نے بھی کرایہ دینے سے انکار بھی نہیں کیا، تو جو ہی دوسرے مہینے کے 1 گھڑی بھی اگر وہ اس میں رہ جائے گا تو یہ مانا جائے گا کہ اثر نو پھر دوبارہ وہ کیا ہے؟ اجارہ ہو گیا، یعنی عقد ہو گیا۔ اسی کو کہہ رہے ہیں اگر وہ 1 گھڑی بھی دوسرے مہینے میں ٹھہر جائے تو عقد صحیح ہو جائے گا اس میں، اگرچہ اجارہ پر دینے والے نے اگر اور مجر اجارہ پر دینے والوں کے لیے یہ اختیار نہیں ہوگا کہ اس کو نکال دے مہینہ پورا ہونے سے پہلے، یعنی اب دوسرا مہینہ شروع ہو گیا اور کچھ دیر اس میں رہ گیا، اور اس کا مکان تھا اس نے نکالا بھی نہیں، کچھ نہیں بولا، اور کچھ دن کے بعد 10 دن کے بعد 5 دن کے بعد کہہ رہا ہے بھائی نکل جاؤ، نہیں اختیار۔ کیوں؟ یہ مانا جائے گا اثر نو پھر دوبارہ اس مہینے کے لیے الگ سے اجارہ ہو گیا ہے، یعنی یہ مانا جائے گا کہ اشارے میں ایک مستقل عقد پھر دوبارہ عقد اجارہ ہو گیا، لہذا وہ اس کو نکال نہیں سکتا ہے۔ وَكَذَلِكَ حُكْمُ كُلِّ شَهْرٍ يَسْكُنُ فِي أَوَّلِهِ يَوْمًا أَوْ سَاعَةً، اسی کا ہے کہ اسی طرح ہر مہینے کا حکم ہے کہ اس کے شروع میں 1 دن یا 1 دن آ جائے۔ مثال کے طور پر دوسرے مہینے میں بھی، تیسرے مہینے میں بھی کیا تھوڑا رہ گیا اور اس نے انکار نہیں کیا، پھر یہ مانا جائے گا کہ اثرنو کیا اجارہ ہو گیا۔ چوتھا مہینہ میں بھی تھوڑا سا رہ گیا، تھوڑا سا، چوتھا مہینہ شروع ہو گیا اور کرایہ دار نے مکان والے نے اس کو نکلنے کے لیے نہیں کہا، اور اسی طرح جو آدمی کرائے پر ہے اس نے بھی کرایہ دینے سے انکار بھی نہیں کیا ہے، تو جو ہی چوتھا مہینہ شروع ہوگا یہ مانا جائے کہ اس مہینے کے لیے پھر اشاروں میں ایک مستقل اجارہ ہو گیا ہے۔ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح ہر مہینے کا حکم ہے کہ اس کے شروع میں رہ جائے 1 دن یا 1 ساعت۔ اسی طرح کریں وَيَسْتَيَا دَارًا شَرًا بِدِرْهَمٍ فَسَكَنَ شَهْرَيْنِ فَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الْعَشْرِ الْأَوَّلِ وَالْعَشْرِ عَلَيْهِ مِنَ الثَّانِي، یعنی یہ بات ہوئی تھی کہ بھائی میں آپ کے اس مہینے میں 1 ہی مہینہ رہوں گا اور 1 درہم دوں گا، 1 مہینہ رہوں گا اور 100 روپے دوں گا، بس بات فائنل ہو گئی۔ 1 مہینہ رہ گیا، دوسرے مہینہ کرنا شروع کر دیا ہو، اور جس کا آدمی کا مکان مالک تھا اس نے اس کو منع بھی نہیں کیا، بھائی تم نکل جاؤ، بات تو 1 ہی مہینے کی ہوئی تھی نا، تو اب تم نکل جاؤ، اس نے روکا بھی نہیں، تو اب کیا 2 مہینہ رہ گیا ہو، بات ہوئی تھی 1 ہی مہینے کی، تو کیا 2 مہینے کی کرایہ دینا پڑے گا اس کے ذمہ ہوگا، یا 1 ہی مہینے کا دن اس کے ذمہ کرایہ ہوگا؟ صاحب کتاب کر رہے ہیں وہ صرف 1 مہینے کا دے گا، وہ اس کا حق ہوگا، اور دوسرے مہینے کی کرایہ یہ نہیں دینا پڑے گا، کیونکہ یہ مانا جائے گا کہ رعایت کے طور پر وہ رہا ہے، یعنی مفت میں وہ رہا ہے۔ لیکن صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ دوسرے مہینے کا بھی کیا ہے وہ کرایہ دے دے، کیونکہ وہ رہا ہے لیکن اجارہ وہ نہیں ہے۔ اس کے بعد صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ ایک آدمی یہ کہتے کہ بھائی مجھے 1 سال کے لیے دیجیے ایک کمرہ، آپ مجھے مکان 1 سال کے لیے دے دیجیے اور اس کا 10,000 روپیہ کرایہ ہوگا، کہا یہ صحیح ہے۔ کہ شاید یہ بیان نہیں کیا گیا ہو کہ لہٰذا 12 مہینے ہوتے 1 سال میں، تو پرتی ایک مہینہ 800 روپے 900 روپے ہوا، یا فلاں مہینے کا اتنا کرایہ، فلاں مہینے کا اتنا، فلاں مہینہ کا، یہ سب کرنا ضروری نہیں ہے، مستقل جملہ بات کر لیا، سیدھا سیدھی بات کر لیا، یعنی موٹا موٹی یہ کہی اپنی زبان میں کہ موٹا موٹی اس نے بات کر لیا کہ بھائی 1 سال میں آپ کے مکان میں رہوں گا، 10,000 روپے آپ مجھ سے لے لیجیے گا،
تو ہر مہینے کا بیان کرنا کہ ہر مہینے کتنا قسط ہوگا اس کا بیان کرنا ضروری نہیں ہے، من جملہ بھی کرایہ پر دیا جا سکتا ہے مکان کو۔ اسی کو کہا رہا ہے کہ کوئی آدمی کرایہ پر لے کسی مکان کو 1 سال کے لیے 10 درہم میں تو جائز ہے، اگرچہ وہ بیان نہ کرے ہر مہینے کی قسط اجرت میں سے، یہ بھی کیا ہے؟ جائز ہے، کیونکہ یہاں بھی جہالت باقی نہیں رہی ہے، کیونکہ جب اس نے کہہ دیا کہ 1 سال تو یہ معلوم ہوا کہ وہ 1 سال اس مکان سے فائدہ اٹھائے گا اور اس کی اجرت بھی واضح ہو گئی کہ وہ 10,000 روپے دے گا، تو لہٰذا یہاں پر دونوں چیز واضح ہے، کوئی جہالت نہیں ہے، کوئی سی بات نہیں ہے، لہذا اختلاف کا خدشہ نہیں ہے۔ جب اختلاف کا خدشہ نہیں ہے تو اس صورت کے اندر بیع کے صحیح ہونے میں کوئی دقت کوئی پریشانی نہیں ہے۔ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ وَيَجُوزُ أَخْذُ أُجْرَةِ الْحَمَّامِ وَالْحَجَّامِ، حمام یعنی غسل خانے کو اجرت پر دینا صحیح ہے کہ نہیں، اور اسی طرح پشنا لگانے کی اجرت دینا صحیح ہے کہ نہیں۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا، آج تو ہر کے گھر میں غسل خانہ ہے، پہلے شہر میں 2-4 جگہ ہی غسل خانہ ہوا کرتا تھا، تو لوگ جو وہاں جا کر غسل کیا کرتے تھے۔ تو کیا غسل خانے کو اجرت پر دینا صحیح ہے کہ نہیں، اور اجرت لینا صحیح ہے کہ نہیں اس پر؟ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں صحیح ہے، لیکن ضابطہ یہ ہونا، مطلب یہ کہ اگر آپ ضابطے کی روشنی میں دیکھیں گے تو غسل خانے کو اجرت پر دینا صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ایک آدمی غسل خانے کو اجرت پر لیا تو وہ آدمی غسل خانے میں کتنا وقت رہے گا، آدھے گھنٹے میں غسل کر لے گا، 10 منٹ میں کر لے گا، 20 منٹ میں کر لے گا، یہ واضح نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ آدمی غسل خانہ میں جو غسل کرے گا تو وہ کتنا پانی استعمال کرے گا، 1 بالٹی، 2 بالٹی، 3 بالٹی، 5 بالٹی، 10 بالٹی، یہ بھی واضح نہیں ہے۔ تو قیاس کا تقاضا اور اصول اور ضابطے کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس طرح کا اجارہ صحیح نہیں ہے، لیکن لوگوں کی رعایت کے پیش نظر، عمومی بلوا کی وجہ سے اور لوگوں کے معاملات کو دیکھتے ہوئے اس بیع کو جائز قرار دیا گیا۔ کیوں؟ ورنہ تو لوگ دقت اور پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اسی طرح حجام کی بیع، حجام کا اجرت دینا، حجام کہتے ہوئے جو پشنا لگاتے ہیں، جو فاسد خون کو جسم سے نکالتا ہے، اس کا اجرت دینا صحیح ہے۔ کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پشنا لگوایا ہے اور پشنا لگانے والے کو اس کی اجرت دیا ہے۔ جائے کہ یہ پیشہ اتنا اچھا نہیں یہ کرنا، لیکن اگر کوئی آدمی اگر پشنا لگاتا ہے تو اجرت کا مستحق ہوگا۔ صاحب کتاب ایک آخری مسئلہ بیان کر کے آج کے اس سبق کو وہیں پر روکیں گے کہ کہا کہ کوئی آدمی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی عورت کو یا کسی آدمی کو گانا بجانے کے لائے اپنے گھر یا نوحہ کرنے کے لیے، عام طور پر شادی بیاہ کے موقع پر لوگ ڈانس وغیرہ کرنے کے لیے یا گانا گانے کے لیے لوگوں کو لاتے ہیں۔ ایک کہ کسی کے مرنے پر کیا ہے، نوحہ کرنے کے لیے، یعنی سینہ سنا کسے کہتے ہیں، کلیجہ پیٹنا، رونا پیٹنا، آہو بکا کرنا۔ تو اگر ایسے آدمی کو لایا گیا ہے کہ جو نوحہ کرے کرائے کے طور پر، تو کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو کرائے پر لینا صحیح نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ شریعت کی نگاہ میں کیا ہے، حرام ہے، اور اس کی اجرت صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ناجائز فعل ہے، یہ جائز نہیں ہے، گانا بجانا اس طرح کی چیزیں بہت ہی قبیح شریعت کی نگاہ میں۔ اس لیے صاحب کتاب نے کہا کہ اسی کو کہا ہے کہ وَلَا يَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ عَلَى الْغِنَاءِ وَالنَّوْحِ، کہ اور نہیں جائز ہے اجرت لینا گانے اور نوحہ کرنے پر، یعنی اس طرح کا پیشہ صحیح نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، آج کے اس سبق کو ہم یہیں پر روکتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ کل پھر اس کے آگے لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اگر آپ کو اس سبق کے سمجھنے میں کہیں پر کوئی دقت، پریشانی یا دشواری ہو تو آپ اس کو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، انشاءاللہ آپ کے اس اعتراض کا مکمل جواب دیا جائے گا۔